الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادوا زکاتکم او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق سبحانہ۔ آج جو ہماری مجلس ہے مسائل زکوٰۃ پر منحصر ہے۔ جیسے کل کچھ خاص احباب کی طرف سے بات آئی گئی، جیسے ہمارے شاہ قادری صاحب بولے کہ زکوٰۃ کے مسائل پر بولے، تو آج زکوٰۃ کے مسائل پر مختصر مفید بات ہوئی۔ غور سے سنیں اور جہاں تک ہو سکے بیان کے بعد جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق سوالات کیے جائیں، اس کے بعد دیگر سوالات کیے جائیں۔ اس سے موضوع اور مضمون اور بیان آپ کے ذہن میں اور عمل میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ سن کر دیگر باتوں کے اندر زیادہ توجہ دیں گے تو آپ جو بات سنے ہیں اور جس بات کو میں پڑھ کر مطالعہ کر کر محنت سے آ کر بول رہا ہوں وہ بات ضائع ہو جائے گی، اور اصل جو بیٹھے ہیں وہ ایک کے بعد ایک رمضان میں ہونے والی چیزیں اور مسائل اور جو دینی کام اور اس میں ہونے والے معروفات اور منکرات، اس کے ہمارے سامنے کھل کر وضاحت اور توضیح آ سکے، کھل کر بات آ سکے۔ جو ہم سے عمل ہو رہا ہے وہ عمل میں کیا خامی کیا کوتاہی ہے، کون سا عمل ہم سے چھوٹ رہا ہے اور کون سے عمل کو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ باتیں ہمارے سامنے آ سکے، اسی پر محنت چل رہی ہے۔ زکوٰۃ پہلے مذاہب سے اور دیگر انبیاء کی شریعتوں میں بھی تھی۔ جیسے سورہ انبیاء کے اندر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر بھی یہی لفظ آتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انہوں نے اپنی اولاد کو نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے دینے پر بات کی۔ کون؟ یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور مؤرخین اور تاریخ کے اعتبار سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ 2 ہجری کو زکوٰۃ فرض ہوئی۔ علامہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکے کے زمانے میں ہی زکوٰۃ کے احکام آ گئے ہیں۔ جیسے سورہ مزمل کے اندر، سورہ مزمل مکی سورت ہے، وہاں پر بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو گویا زکوٰۃ کا ذکر اور زکوٰۃ کے احکام مکے میں آ چکے ہیں۔ اور بعض تاریخی اعتبار سے 2 ہجری کو زکوٰۃ کے احکام آئے ہیں، لیکن اصل بات جو فقہ کی کتابوں کے اندر مصنفین محققین لکھے ہیں وہ 8 ہجری سے مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت پورے طور پر قائم اور دائم ہو گئی اور اس کا پورا منہج تیار ہو گیا تو 8 ہجری سے زکوٰۃ کی اصولی اور زکوٰۃ کے حدود بیان کر دیے گئے۔ اس سے پہلے جو مکے میں زکوٰۃ کا حکم تھا، اس زکوٰۃ کے حکم کے اندر رقم کتنی ہے تو کتنے حد اس کے ہوتے ہیں نا حدود، وہ بیان نہیں تھے۔ یعنی کسی کے پاس مال کی فراوانی ہے، اپنے ضروریات زندگی کو کرنے کے بعد کچھ مال بچ رہا ہے تو اس مال کو جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ مال کی ضرورت کے بعد جو مال بچتا تھا وہ مال ضرورت مندوں میں دے دو، یہی زکوٰۃ۔ یہی تو زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن
اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد زکوٰۃ ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، بس نماز اس کے وقت پر ہر دن 5 مرتبہ فرض ہے اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ جس طرح نماز کو ادا کرنے کے لیے قبلے کا رخ کرتے ہیں، قبلہ نہیں معلوم ہے تو قبلے کی جس طرح تحری کر کے کہاں ہوگا قبلہ، جانچ پڑتال کے بعد اس طرف چہرہ کر کر نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی آپ جو زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہیں اس کا کون حقدار ہو سکتا ہے، کس کو دینا زیادہ بہتر ہے، کون اس زکوٰۃ کی رقم سے خدا کا شکر ادا کر سکتا ہے، کون اس زکوٰۃ کے رقم سے اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے اور دین کے قریب آ سکتا ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ بہت سارے عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے اندر کام کرتی ہیں، ان کے بچی کی شادی ہے، ان لوگوں کے پاس خود اتنا سونا ہے جو زکوٰۃ تک پہنچ جاتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی شادی کے نام پر مال مانگ کر اتنا جماتے ہیں، جن کے پاس خود پہلے سے نصاب مال کا ہے ان کو پھر دے دینا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے اندر خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کیا خیال رکھنا چاہیے؟ خاص 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کیوں قائم کی گئی؟ 3 اس کے اندر غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ زکوٰۃ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کر کر میں خدا کی رضامندی حاصل کر سکوں، یہ زکوٰۃ ادا کر کر میں خدا کی قربت حاصل کر سکوں۔ زکوٰۃ ادا کر کر خدا جو مجھ پر فرض کیا، ان الحکم الا للہ، ہم پر جو حکم چلتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا اللہ نے فرض کیا، اس کی فرضیت ادا کی جائے اور اللہ کے غضب سے بچا جائے، یہ ہوگی پہلی شرط یہ ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں زکوٰۃ اس لیے ادا کروں خدا کی جو مخلوق ہے ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ خدا کے ہے نا، من یرحم الناس یرحم اللہ، جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے اخلاقی تقاضوں کے حدود کو پہچاننا، ایک دوسرے کے اخلاق سے اندر گفتگو کرنا، ہم بات کرتے ہیں تو دل آزاری نہیں ہونا، ہم بات کرتے ہیں تو کسی کی عزت پر حملہ نہ ہوتا ہو، ہم بات کرتے ہیں تو کسی کے مقاصد اور زندگی پر وار نہ ہوتا ہو، اس کی دل آزاری دل شکنی نہ ہوتی ہو، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ اسی طرح جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ جو بندے کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں اس سے میری کوئی دنیاوی مفاد متعلق نہیں ہے، یہ مجھے اس زکوٰۃ کی بنیاد پر پورے سال جھک کر رہیں گا، پورے سال دب کر رہیں گا۔ اکثر لوگ گھر میں کام کرنے والوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے بعد پورا سال ان پر زور ڈالا جائے، پریشر ڈالا جائے، ان لوگوں پر ایک پریشر رہتا ہے، چلو ایک سیلری کے ساتھ سال میں 1 مرتبہ تو بھی ہم کو ایک اچھی خاصی رقم ملتی ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا ہونے میں شک پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ خدا کے لیے ادا کی جائے، کس کے لیے ادا کی جائے؟ خدا کے لیے ادا کی جائے، اور ایسوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے جو اپنے ہی خاندان میں ابا، دادا، پردادا یا نانا، نواسا، پوترا، ایسوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایسوں کو اپنے خاندان سے اوپر یا اپنے خاندان کی اولاد میں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہمارے کملا پور میں سادات بہت ہیں، غریب بھی ہیں، لوگ ان کو بھی دیتے۔ سادات ہاشمی خاندان اہل بیت
آل رسول گھرانے کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خون ہے، یہ آپ کا خاندان، آپ کی نسل ہے، اور زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور مال کا میل نبی کے خاندان کے لیے نہیں ہے۔ جب مال کا میل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پسند نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم کو اخلاق میں میل لا لینا کیسا؟ ہمارے پیٹ میں کسی کے مال کا میل نہیں آنا ہے تو پھر ہمارے کردار میں اور اخلاق میں میل لا لے رہے، یہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام ہماری حفاظت صدقات سے بھی بچا رہے ہیں اور ہم حرام سے بچنے کو تیار نہیں۔ یہاں پر اکثر سادات ہیں نا، اہل بیت ہیں، مشائخ گھرانے سے ہیں، ہر کوئی عزت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں، ہمیں عزت دی جائے، ہم آل رسول ہیں، ہمیں عزت دی جائے، ہم اہل بیت ہیں، ہمیں عزت دی جائے۔ وہی عزت نبی کے صدقے مانگتے ہیں، نبی کے وہی احکام بیان کرے تو ناراض ہے، وہی اسلام کے نام پر عزت مانگتے ہیں، وہی اسلام پر عمل کرنے کی بات ہے تو مخالفت میں ٹھہر جاتے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو یہ اسلام اندر لانے کی بات نہیں، اسلام کے نام پر روٹی سیکنا ہو۔ تو زکوٰۃ ایسوں کو دے، پہلی تو خدا کے فرائض کے احکام پر عمل ہو، اور دوسری بات خدا کے خالق کی مخلوق کی خدمت ہو، ہماری خدمت نہیں، خالق کی مخلوق کی خدمت ہو۔ نمبر 3، مال کی محبت دل سے بھی، مال کی محبت۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، کہیں ایک جگہ ہی مال رہ جائے اور کسی قبیلے، کسی علاقے، کسی شہر کے اندر ایسے لوگ آ گئے جو تاجر ہیں، مال کما رہے ہیں، مال جما رہے ہیں، وہ ضرورت مندوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، مال پہ مال، مال پہ مال، قارون کا خزانہ بھی بھر لیں تو جی نہیں بھر رہا ہے۔ اسلام اس کو نہیں چاہتی، نہیں پسند کرتی۔ اسلام چاہتی ہے مال جمع نہ ہو، مال تقسیم ہوتا رہو۔ مال ایک چڑیا ہے، کبھی اس کے کندھے پر تو کبھی اس کے کندھے پر۔ مال سے اگر دل لگ جائے، مال سے محبت پیدا ہو جائے، یہی جمانے کی خصلت، فطرت، عادت بن جائے تو پھر یاد رکھیے تو اسے اسلام بھی وزن دکھتا ہے، موت بھی بھاری لگتی ہے۔ اسلام بھی وزن دکھتا ہے، موت بھی بھاری لگتی ہے۔ اور اس مال سے جتنے بے نیاز ہوں گے اپنے ضروریات تک جمع کریں، ضروریات کے بعد اس سے بے نیاز رہیں۔ خدا دیتا رہا تو ٹھیک ہے، خدا اگر نہیں دیتا، ضرورت پوری کر دیتا ہے تو کافی۔ اصل مالدار کون ہے؟ اصل پیسے والا کون ہے؟ اصل مالدار وہی ہے جس کے ضروریات پورے ہوتے ہیں اور جو مخروض نہ ہو۔ جو حضرت پیران پیر قطب ربانی، محبوب حقانی، معشوق قلندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ ایک وقت میں 100 جہاز مال جاتا تھا، 100 جہاز مال آتا تھا، لیکن حضرت اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ 100 جہاز مال، آج ہے کوئی اتنا بڑا مالدار؟ ہے؟ کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کبھی اپنا جو مال آیا اس مال سے پھر مال لانے لے جانے میں جو ضرورت ہے اتنی رقم رکھے، بقیہ بانٹ دی۔ کبھی اتنا مال جمائے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے شرط کیا ہے؟ آپ مال جمائے ہیں، اس مال پر 1 سال گزرے، اس مال پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کبھی 1 سال تک مال اپنے پاس جمائے ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ کہاں سے واجب ہوگی؟ زکوٰۃ نماز سے بہت مرتبہ، کم سے کم قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو 32 مرتبہ، 32 مرتبہ بارہا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کو الگ سے بیان کیا گیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر منکرین زکوٰۃ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قبیلہ ڈر گیا منکرین زکوٰۃ کا، زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں۔
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے جو بکریوں کی زکات میں بکری کے ساتھ جو رسی دیتا تھا